على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ان مثل المؤمن لکمثل القطعۃ من الذهب آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے سونے کی ڈلی ہوتی ہے سبحان اللہ کون سا سونا ذرا سنیے گا نفخ علیہا صاحبہا جس ڈلی کو اس کا مالک وہ بھٹی میں تپاتا ہے گرم کرتا ہے تو گرم ہونے کے بعد بھی فلم تغیروا اس کا رنگ نہیں بدلتا بولیے اس کا رنگ ولم تنقص اور اس کے وزن میں کمی نہیں آتی والذی یہ پہلی مثال ہے آپ نے سونے کی ڈلی سے مسلمان کی مومن کی مثال دی ہے کہ اس کو اگر بھٹی میں تپایا جائے تو اس کا رنگ بھی نہیں بدلتا اور اس کے وزن میں کمی بھی نہیں آتی یہ مثال مومن کی کیوں دی گئی ہے کہ اگر مومن کو مالک کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے کوئی پرابلم آ جائے تو وہ اپنی نیکیاں بند نہیں کرتا بولیے وہ اپنی نیکیاں اور وہ اپنے مقام سے گرتا نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مشکل میں آ کر لوگوں کے حق مارنے شروع کر دے یا مشکل میں آ کر بہنوں اور بھائیوں سے تعاون بند کر دے یا مشکل میں آ کر اللہ کے نام پہ جو پہلے خرچ کر رہا تھا اس کو بند کر دے نہیں ہر حالت میں مسلمان کھرا ثابت ہوتا ہے جس طرح خالص سونا خالص ہی رہتا ہے مومن بھی ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں خالص رہتا ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی تو چلو جی نماز بھی گئی اور درس قرآن بھی گیا ایسا نہیں دوسری مثال والذی نفس محمد بیدہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے پتہ چلے جناب حضور ویسے فرماتے تو بات سچی تھی پر آپ ہمیں قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے بات بڑی اہم ہے سنیے فرمایا ان مثل المؤمن کمثل النحلۃ اکلت طیبہ آپ نے فرمایا مومن کی مثال کہو سبحان اللہ شہد کی مکھی جیسی ہے بولیے شہد کی مکھی جیسی اکلت طیبا وہ پاک چیز کھاتی ہے وہ گندی چیز ہے نہیں کھاتی اب بعض بندے وہ شہد والی مکھی سے ہٹ کر گندی مکھی بنے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی بات پکڑیں گے تو غلط بات پکڑیں گے اور اگر صحیح بات بھی پکڑیں گے تو اس کا مطلب غلط نکالیں گے جو کرنے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ بات اس نے کی ہے مطلب تو نکال رہا ہے تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا مزاج گندی مکھی والا ہے پر میرے نبی نے فرمایا مومن تو شہد والی مکھی کی طرح ہوتا ہے اکلت طیبہ وہ پاک کھاتا ہے مومن بھی حلال کھاتا ہے بولیے حرام ہے نہیں کھاتا رشوت کے پیسے نہیں کھاتا چوری ڈکیتی کے پیسے نہیں کھاتا اور جو ملک لوٹ کر کھا گئے وہ بھی مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے وَوَدَعَتْ طَيِّبًا کہو سبحان اللہ اور فرمایا وہ شہد بھی پاک نکالتا ہے جو شہد کی مکھی ہے پھر اس کا شہد بھی پاک ہوتا ہے کھایا پاک ہے تو پھر شہد بھی تو پاک ہی آئے گا نا اور گندی مکھی چونکہ گند پہ بیٹھتی ہے تو گند ہی نکالتی ہے اچھا جی آگے فرمایا وَرَفَعَتْ معافی چاہتا ہوں وَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرُوا وَلَمْ تَدِرُّوا فرمایا وہ جس شاخ پہ بیٹھتی ہے اس شاخ کو توڑتی بھی نہیں اور اس کے نیچے جھکنے بھی ہاں مسلمان جہاں بیٹھتا ہے وہاں اگلوں کو عزت دیتا ہے بولیے اگلوں کو عزت دیتا ہے یہ نہیں کہ جہاں گئے وہاں بےزتی کر کے آ گئے اور پھر اتنے بدبخت ہوتے ہیں آگے بتاتے ہیں فلاں کی میں نے بولتی بند کر دی پھر میرے سامنے بولا ہی کوئی نہیں تو فرمایا یہ مومن کی مثال نہیں ہے اب ذرا دوسری حدیث سنیے اور وہ بھی بڑی کمال کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھی رضی اللہ یہ حدیث بڑی کمال کی ہے آپ سنیں گے تو ساری زندگی لطف آئے گا
کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من الشجرۃ شجرۃ، آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، بولیے اس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مَثَلَ الْمُسْلِمِ، وہ بالکل مسلمان کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھلا کیڑا ہے؟ جامنو کیوں بھائی، ہے کسی نے یاد؟ بولو تو سنیے، ہاں جزاک اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل یہ حدیث بھی یہی آ رہی ہے، میں نے بھی عمل کیا، سنیے۔ فَحَدِّثُوا فِي مَا هِيَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح میں تھوڑے کو پوچھے نا جی، حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی وہ کون سا درخت ہے، تو کہتے ہیں فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجْرِ الْبَوَادِ، لوگ تو کھو گئے جنگلوں کے درختوں میں، کسی نے کہا جی وہ ہے، کسی نے کہا جس طرح فوجی صاحب نے فرمایا وہ جامنو کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلۃ، میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، پر پھر کیا ہوا، کہتے ہیں کہ فاستحییت، مجھے شرم آ گئی کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور بھی بیٹھے، کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا، پھر میں بولا نہیں۔ کہتے ہیں کہ بعد میں نے اپنے بابا حضرت عمر سے کہا کہ ابا جی میرے دل میں آیا تھا کھجور کا درخت، پر میں نے شرم کی وجہ سے بتایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر تو بتا دیتا تو مجھے تجھ پہ فخر رہتا کہ بھائی میرے بیٹے نے جواب دے دیا، میرے بیٹے نے جواب دے دیا۔ تو حضرت عمر پاک، عبداللہ ابن عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاستحییت، بس مجھے حیا آ گئی، تو ثم قالوا حدثنا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان کر دیں وہ کون سا درخت ہے، ما ہی کون سا ہے یا رسول اللہ، قال ہی النخلۃ، آپ نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ بولیے جی وہ درخت اصل میں عرب کا سب سے اعلیٰ خوراک کھجور کی ہے، اور کھجور میں طاقت بڑی ہے، بولیے کھجور میں طاقت، تو مسلمان میں طاقت ہونی چاہیے، ارادے مضبوط ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی مشکل آ گئی تو ہلا لا 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 مر گئے پٹ گئے، اگلے سے سلام لینا، اور بعضوں نے گھروں میں بیویوں کا جینا حرام کر دیا ہوتا ہے، تھوڑی سی کو باہر مشکل آ جائے تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا، نہیں، درخت کھجور کا ہر حالت میں اپنی شان میں کھڑا رہتا ہے، وہ گرتا اور وہ جھکتا، مومن کو بھی صرف رب کے سامنے جھکنا چاہیے، اور بات بات پہ گرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے پتے نہیں گرتے، پتے کام آتے ہیں، رسیاں بنتی ہیں، بہت کچھ بنتا ہے، اور کھجوریں بھی بہت مفید ہوتی ہیں، تو مسلمان کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک دوسروں کے لیے نفع مند ہونا چاہیے، اس کو بھی مفید ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعوانا الحمدللہ۔